والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى رواه الترمذي. جامع ترمذی ابواب الجنائز باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازہ حدیث نمبر 1077 1077 نمبر کی حدیث جامع ترمذی کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہی اور پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا، یعنی ہاتھ کو اٹھایا، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا. معزز سامعین کرام، اس حدیث کو امام ترمذی کے علاوہ امام بیہقی نے بھی اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا مسئلہ نمبر 75 پیج نمبر 116 پہ نقل کیا ہے. اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، یعنی پہلی تکبیر میں ہی صرف ہاتھ کو اٹھاتے تھے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے تحت مسئلہ نمبر 75 میں لکھتے ہیں کہ اس بات کی دوسری دلیل اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ علی الجنازۃ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ ادا کرتے تو صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے، ہاتھ کو اٹھاتے، اور پھر باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. سامعین کرام، ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیروں میں صرف پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین کرتے تھے. لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق مروی ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کتاب الجنائز باب سنت الصلاۃ علی الجنائز 1322 نمبر کی حدیث سے پہلے معلقاً روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازے کی ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا کرتے تھے، ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے. جبکہ امام ترمذی نے جامع ترمذی ابواب الجنائز باب ما جاء فی رفع الیدین علی الجنازہ حدیث نمبر 1077 نمبر کی جو حدیث ہے اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے، اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے اہل علم ان کا خیال ہے، ان کی رائے ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انسان کو نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا چاہیے. اور اس کے بعد امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ امام ابن المبارک، امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق بن راہوی کا قول ہے کہ صحابہ میں سے اکثر اہل علم نماز جنازہ کے اندر ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ کو اٹھایا کرتے تھے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ وقال بعض اہل العلم لا يرفع يديه الا في اول مرة وهو قول الثوری واہل الکوفہ، یعنی امام ثوری اور کوفہ والوں کا قول یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں ہی ہاتھ اٹھانا چاہیے، باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. معزز سامعین کرام، جمہور اہل علم، جمہور علماء اور محدثین، امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہم، ان تمام کا قول ہے کہ انسان کو نماز جنازہ کی ہر تکبیر میں رفع یدین کرنا چاہیے. جبکہ علماء احناف ان کا کہنا ہے کہ صرف پہلی تکبیر کے ساتھ ہی رفع یدین کیا جائے گا. علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع کے اندر فرماتے ہیں کہ امام ابن المنذر اپنی کتاب الاشراف والاجماع میں بیان کیا ہے کہ اہل علم نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے گا، لیکن ساری تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرنے کے تعلق سے اہل علم نے اختلاف کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز و بدعہا کے تحت مسئلہ نمبر 75 کے تحت لکھتے ہیں کہ سنت میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ پہلی تکبیروں کے علاوہ باقی تکبیروں میں بھی رفع یدین کیا جائے.
اس طرح کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملا، لہٰذا ہمارے نزدیک مسنون اور مشروع یہی ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں ہی رفع دین کیا جائے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب منیل الاوطار کے اندر اسی بات کو ثابت کرتے ہیں، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ بالآثار والم نمبر 5 پیج نمبر 128 پہ لکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کی صرف پہلی تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت ہے، لہذا ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز میں ایسا عمل ہے جس کے متعلق کوئی دلیل موجود نہیں۔ سید سابق رحمہ اللہ فقہ السنہ کے اندر فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ لیکن سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ مجموع فتاوی لابن باز اس کے اندر فرماتے ہیں کہ چاروں تکبیروں میں رفع الیدین کرنا مسنون ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی عمل تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ مجموع فتاوی لابن عثیمین کے اندر ان کا فتویٰ نقل ہے کہ بہتر اور درست بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر پیش کیا گیا، اور علماء کی سارے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس سلسلے کی جو سب سے بہترین اور درست بات یہی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں ہی رفع یدین کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا جو عمل ہے وہ بالکل ناقابل تردید ہے، لہذا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی چاروں تکبیروں میں ہاتھ کو اٹھاتا ہے، رفع یدین کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا جائے اور باقی تکبیروں میں رفع یدین نہ کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرتا ہے تو یہ بھی جواز کی صورت ہے، اور ایسا بھی کرنا بالکل جائز ہے۔ معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے کے تعلق سے یہ مختصر سی بات پورے درستگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ نماز جنازہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو علم کو سیکھنے، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں علم کو سیکھنے اور اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔